کا پانی بہتا رہا اور محمد آتے رہے اور جاتے رہے. لوگ کہتے ہیں کہ جسم نہیں جا سکتا، جسم نہیں جا سکتا، لہذا یہ معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی. اس لیے کہ بیچ میں فلک ہیں، اور فلک ہے متحرک، اور ان کی حرکت ہے تیز. اس میں کوئی دوسری چیز داخل ہو کر خارج نہیں ہو سکتی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پرانی تھیوری کی بنا پر فلک کو ہم سمجھیں کہ وہ جسم ہے اور وہ پھٹ نہیں سکتا، خرق و التیام کی بنا پر کہ اس کا محال ہے ہونا، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تیز حرکت جب ایک سست حرکت کے اوپر آتی ہے تو سست حرکت سکون ہو جاتی ہے اس کے لیے. ہوائی جہاز سے کرنٹ کیسے پاس ہو جاتا ہے؟ تو اگر محمد کی رفتار تیز تھی، تیز تر تھی فلک سے، تو فلک ساکن ہو گیا ان کے لیے اور وہ چلے گئے. لہذا نہ خرق میں کوئی حرج ہے، نہ التیام میں کوئی حرج ہے. اور اب تو اس وقت کی سائنس نے بتا دیا کہ وہ جسم ہے ہی نہیں بلکہ خلا کا نام ہے، حد نظر کا نام ہے. تو اب تو معراج کا راستہ ہی صاف ہو گیا. گئے، زنجیر در ہلتی رہی اور واپس آ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ روحانی تھی، روحانی معراج تھی، جسمانی نہیں تھی. میں کہتا ہوں کہ قرآن پر ایمان ہے. یہ کچھ مسلمان بھی فلاسفر ہیں ایسے کہ جو اس کے قائل ہیں کہ روحانی. یہ گھبرا کر کے جسم کیسے وہاں جا سکتا ہے اتنی جلدی، اور کیسے آ سکتا ہے وہاں. قرآن کی بنا پر معراج کا معجزہ ہمارے سامنے آیا. لہذا قرآن کے الفاظ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو، اپنے آپ کو لے گیا. محمد خود نہیں گئے، خدا لے گئے. اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ اگر موسیٰ کے لیے عصا بنا سکتا ہے تو محمد کو لے جا سکتا ہے، یا وہ بھی نہیں لے جا سکتا. ہم تو کہتے ہیں کہ محمد خود بھی جا سکتے تھے، لیکن یہاں تو خدا کہتا ہے کہ میں لے گیا. اسریٰ بعبدہ، اور پھر لفظ عبد ہے، بندہ. بندہ روح کو نہیں کہتے، خالی جسم کو نہیں کہتے، بلکہ مجموعہ جسم و روح کو کہتے. لہذا اسریٰ بعبدہ کا مطلب ہے کہ یہ معراج جسمانی تھی، روحانی نہیں تھی. اور رسول اپنے اسی جسم کے ساتھ گئے اور پلٹ آئے اور کائنات کو دیکھ کر آئے. تمام کائنات سے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے اور اس مقام پر پہنچے بس کہ جہاں جبرائیل ہاتھ جوڑ کے الگ ہو گئے کہ لو دنو تو انمولتن لحترق. تو حضور اگر انگشت کی ایک پور کے برابر آگے بڑھ جاؤں گا تو جل جاؤں گا، اتنا نور ہے وہاں. لہذا آگے جائیں آپ. اب محمد ہے اور بلانے والا دونوں بلا فصل. ادھر محمد ہے، ادھر بلانے والا ہے، ادھر میزبان ہے، ادھر مہمان، اور دونوں بلا فصل ہے. جبرائیل بھی ہٹ گئے. اب وہاں براق کدھر گیا؟ وہاں احتیاج نہیں تھی براق کی. آنے میں براق کا پتہ نہیں، یہ جانے میں کیوں ہے. کیا محمد براق کے محتاج تھے؟ نہیں. اگر محتاج ہوتے تو پھر وہاں بھی براق ہوتا اور آنے میں بھی براق ہوتا. لیکن براق کے محتاج محمد نہیں تھے، نہ جبرائیل کے محتاج تھے اور نہ براق کے محتاج تھے. اس وقت کی سائنس نے بتا دیا کہ زمینی مرکز سے لاکھوں میل پر باتیں ہوتی ہیں. آپ کا تو ذہن بہت تیز ہے، آپ کا ذہن بہت تیز ہے، اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس وقت کی زمینی جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے، تفصیلات ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند پر راکٹ پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں سے گفتگو ہو رہی ہے اور ان کو صحیح طور پر ڈائریکشن دی جا رہی ہے. ادھر والا ادھر والے سے بات کر رہا ہے، ادھر والا ادھر والے سے بات کر رہا ہے. تو جب یہاں انسان کو جو دی ہوئی طاقت ہے اس میں یہ کمال ہے، تو خدا نے جس کو طاقت دی ہوگی وہ عرش کے فرش سے باتیں نہیں ہو سکتی. محمد عرش کے اوپر ہے اور کوئی فرش کے اوپر، اور کہیں گفتگو ہو رہی ہے. اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے انبیاء کی. انبیاء کو، مرسلین کو معجزے دیے گئے جو زمانے کے بڑے کمالات تھے ان کو توڑنے کے لیے. ویسے ہی معجزہ عصا دیا گیا، دستے،
शिफा दिया गया, मुर्दों को जिंदा करने की ताकत दी गई, ये सब कुछ दिया गया। अब रसूल के जमाने में तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो मौजूद थे, कुरान था और दूसरी चीजें थी, सर के ऊपर अब्र का साया रहता था, जिस्म था मगर साया नहीं था, ये तमाम चीजें थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जिसका ताल्लुक उस वक्त मेराज से हो। लेकिन अल्लाह जानता था कि एक जमाना आएगा कि जब राकेट उड़ेंगे और सूरत सैर की कोशिश की जाएगी, तो अपने नबी को मैं ऐसा मौजूदा दे दूं कि क़यामत तक इतनी सूरत सैर कोई पैदा ना कर सके। लिहाजा मेराज की मंजिल सामने आई कि देखो मेरा नबी जाता है वहां पर, अब तुम बताओ कि ये मंजिल कौन सी है और तुम किस मकाम पर हो। सलवात मोहम्मद। मेराज की मंजिल कि जहां न कोई नबी या मुरसल है और न कोई मलक मुकर्रब है, अकेले मोहम्मद है। आईना होता है नबी सिफात इलाही का, जितने आ सकते हैं सिफात, जो सिफात वजूब है वो नहीं आ सकते। तो आईना जितना करीब होता जाएगा उतना ही अक्स उभरता जाता है। अब ये आईना उस मकाम पर पहुंचा कि अब कोई असल में और इसमें कोई बीच में फसल नहीं रहा, तो जो कुछ भी आ सकता था, जितने कमालात आ सकते थे वो इस आईने में आ गए। अब अगर कोई दूसरा आईना इस आईने के करीब आए और करीब होते होते इतना हो जाए कि आवाज आए लहमी व दमोकदम, तो अब फिर इसकी क्या हालत होगी कि इसमें दोहरे कमालात होंगे, उसके भी कमाल होंगे, इसके भी कमाल होंगे। और इसीलिए किसी की नजर बहकी तो खुदा नजर आया और किसी की नजर बहकी तो रसूल नजर आया और हमें कदम कदम पर मुश्किल कुशा नजर आया। अब आइए दूसरा रो। आ गया मैं मंजिल पर, अब इतनी बुलंद मंजिल, न मलक मुकर्रब है, न नबी है, मुरसल है, मोहम्मद है, बुलाने वाला अल्लाह। औहा इला अब्दिही मा औहा। इस तन्हाई के आलम में जो चाह नहीं बताई वही, मालूम नहीं क्यों नहीं बताई। औहा इला अब्दिही मा औहा, जो चाह अपने बंदे की तरफ वही कर। लेकिन मैं तो मंजिल देखता हूं, फिर उसके बाद देखता हूं कि अगर ये साहिब मेराज नमाज में खड़ा हो जाए, क्योंकि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज होती है, तो अगर मेराज वाला नमाज पढ़े तो उसकी मेराज, और नमाज में सज्दा मेराज नमाज होता, तो अगर नबी मोहम्मद सज्दे में जाए तो मेराज दर मेराज दर मेराज, और इसके बाद कोई बच्चा अगर पुष्ट पर आ जाए, अगर बच्चा कोई पुष्ट के ऊपर आ जाए तो उसकी मंजिल क्या होगी? रसूल सज्दे पे, और सज्दे को तूल दिया, असहाबे किराम इंतजार में है, समझ रहे हैं कि कोई वही आ रही है। जब सज्दे से सर उठाया, अर्ज की हुजूर आज बहुत देर हो गई सज्दे में, क्या कोई वही का सिलसिला शुरू हो गया? फरमाया कि नहीं, हुसैन मेरी पुष्ट के ऊपर। मैंने न चाहा कि मैं उसे उतारूं, बल्कि ये चाहा कि वो खुद से उतरे। जब हुसैन अपनी मर्जी से खुद से उतरे तो मैंने सर उठाया, या रसूल अल्लाह, आपने तो हुसैन का इतना ख्याल किया, लेकिन करबला में हुसैन जुलजना की पुष्ट से किस तरह जमीन पर आए, अज़ादारान हुसैन किस तरह आए हमको मालूम है। हम रसूल से पूछते हैं मगर हमें मालूम है कि रसूल मैदान करबला में मौजूद थे। हमें मालूम है कि सैयदा आलम करबला में मौजूद थी। आपसे मैं शब आशूर का जिक्र करना चाहता हूं। इस वक्त हम शब आशूर में हैं। आशूर की शब है, वो शब है जिससे ज्यादा सख्त शब दुनिया में नहीं गुजरी, दुनिया में नहीं गुजरी है इस किस्म की सख्त तरीन शब। ये रसूल की औलाद के लिए, ये अली की औलाद के लिए,
یہ خاندان نبوت کے لیے بڑی سخت رات تھی، جس کے لیے مہلت مانگی گئی تھی۔ حسین نے مہلت مانگی تھی کہ ایک شب ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ رات اپنے پورے شباب پر تھی، اور ادھر زینب اپنے خیمے میں، اور ام کلثوم، رباب اور رقیہ سب کے سب موجود۔ ایک مرتبہ حسین کے خیمے سے رونے کی آواز آئی، گھبرا کے بہن خیمے کے پاس آئی اور آ کر دیکھا تو بھائی نماز میں تھے، چلی گئی۔ پھر جا کے بیٹھی، رونے کی آواز آئی، پھر آ کے دیکھا نماز پڑھنا ہے، پھر چلی گئی۔ پھر آ کے کھڑی ہوئی، پھر آ کے دیکھا نماز پڑھنا ہے، اب کی کھڑی رہی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی کہ بھیا میں آ سکتی ہوں اندر؟ فرمایا زینب تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہے، کیوں گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ تو عرض کی کہ بھیا جب جا کے بیٹھتی ہوں خیمے میں تو رونے کی آواز آتی ہے آپ کے خیمے میں، اور جب آتی ہوں تو آپ کو نماز میں پاتی ہوں۔ فرمایا کہ زینب، حسین رو رہے تھے، زینب اتنی جلدی ماں کی آواز کو بھول گئی؟ ابھی تین شبیں ہو گئی ہیں کہ میری ماں یہاں پر کربلا میں آ چکی ہیں اور ہر شب میں ماتم کرتی ہے میرا زینب۔ زینب سیدہ میرے اوپر روتی ہیں۔ یہ وہ شب ہے جس میں سید عالم نے ماتم کیا ہے کربلا میں جا کر حسین ابن علی۔ حسین نے اسی شب میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تمہارا جس طرف دل چاہے چلے جاؤ۔ لوگ ایسے موقعوں پر لوگوں کو بلاتے ہیں مدد کے لیے، حسین کہتے ہیں چلے جاؤ، اپنے ساتھیوں کو بھی لے جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی لے جاؤ، اپنے بچوں کو بھی لے جاؤ، میرے بچے قتل ہو جائیں مگر تم اپنے بچوں کو لے جاؤ، میرے گھر کے لوگ گرفتار ہوں تم اپنے گھر والوں کو لے جاؤ، اور جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ اس کے بعد چراغ جل رہا تھا، اس کو بجھا دیا۔ فرمایا کہ دیکھو میں نے چراغ بھی بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا، اب کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، اٹھو اور جاؤ، جس طرف دل چاہے چلے جاؤ۔ بس یہ سننا تھا کہ عباس ابن علی کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ مولا یہ کیسے آپ نے حکم دیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ اگر ہم آپ کو آج چھوڑ کے چلے جائیں تو قیامت میں رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ علی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ فاطمہ کے سامنے کس طرح جائیں گے؟ اور میری تو پیدائش اسی دن کے لیے ہوئی ہے، لہذا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوئے، سب کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد قاسم ابن حسن کھڑے ہوئے، چھوٹا بھتیجا چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ چچا میرا نام بھی دفتر شہادت میں ہے۔ فرمایا کہ قاسم تیرا نام ہے دفتر شہادت میں، اچھا یہ تو بتاؤ اے قاسم، یہ تو بتاؤ کہ موت تمہیں کیسی معلوم ہوتی؟ کیف الموت عندک، موت کیسی معلوم ہوتی؟ عرض کی چچا یا عمے احلی من الاصل، موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی۔ فرمایا کہ تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ بس یہ سننا تھا کہ قاسم بے چین ہو گئے۔ عرض کی کہ چچا علی اصغر خیمے میں ہے، کیا فوج خیمے میں چلی جائے گی؟ فرمایا نہیں، میں اس بچے کو لاؤں گا میدان میں لاؤں گا اس بچے کو، اور یہ تیر سے شہید ہوگا۔ عزاداروں صرف اسی چھوٹے سے شہید کا ذکر آخر میں کرنا چاہتا ہوں 2-3 منٹ کے اندر۔ وہ وقت آیا کہ جب نہ اکبر رہے نہ قاسم، نہ اون محمد رہے نہ عباس، حسین استغاثے پر استغاثہ کر رہے ہیں۔ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو رسول کی اولاد کی مدد کرے؟ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کا شور بلند ہوا، آئے خیمے کے پاس، زینب ابھی حسین زندہ ہے کیوں رو رہی ہے؟ میری زندگی میں نہ رو۔ سکینہ کیوں رو رہی ہے؟ تیرا باپ زندہ ہے، نہ رو۔ عرض کی کہ آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنی قیمت کو توڑ دیا اور جھولے سے زمین پر گر گیا، اگر ہو سکے تو اس کو پانی دے دیجئے۔ حسین نے گود میں لیا شہزادے کو، لا ایک بلندی پر گھوڑے پر لیے ہوئے، خود گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے اور علی اصغر گود میں۔ علی اصغر کی گردن حسین کے بازو کے اوپر آواز دی کہ اے قوم، اگر تیرے خیال میں حسین گناہگار ہے تو اس بچے نے کوئی قصور نہیں کیا، اور اگر یہ خیال ہے کہ میں اس بہانے سے پانی پی لوں گا تو مجھ سے یہ بچہ لے جاؤ اور تم پانی پلا کے واپس کر دینا۔
اور بعض روایات میں یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ میں جلتی ہوئی زمین پر اس بچے کو لٹائے دیتا ہوں، جس کا دل چاہے آ کے پلا دے، مگر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ آخر فوج ابن سعد کی یہ عالم تھا کہ اس میں افراتفری پیدا ہو گئی اور اپنے اسلحے پھینک کر لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ ابن سعد نے دیکھا کہ فوج کی صفیں درہم برہم ہو رہی ہیں، لوگ اپنے حواس میں نہیں، اس لیے کہ حسین نے کہا تھا کہ بیٹے تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، تم بھی اتمام حجت کر دو۔ تو علی اصغر نے فخر اتنا کیا تھا کہ اپنا چہرہ فوج کی طرف کر دیا تھا اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سوکھی ہوئی زبان پھیرنا شروع کر دیا کہ انقلاب آ گیا۔ ابن صاحب نے کہا کہ ایسا کلام الحسین، کلام حسین کو قطع کر دے۔ اس نے تیر کمان میں جوڑا اور دیکھا کہ کہاں لگاؤں، تو علی اصغر کی گردن چمک رہی تھی، بس اس نے تیر کو چھوڑا۔ ادھر راوی یہ کہتا ہے کہ علی اصغر کی ماں رباب خیمے کے دروازے پر کھڑی دیکھ رہی، مجھے نہیں معلوم تیر پڑتے ہوئے رباب نے دیکھا یا نہیں، لیکن ادھر روایت یہ کہتی ہے کہ علی اصغر نے جب تیر کی گرمی کو محسوس کیا تو قیمت سے ہاتھوں کو نکال کے ایک مرتبہ ایتنا کا اباہ الحسین گلے میں باپ کے باہیں ڈال دی۔ وکان جبزر الیہ ویتبسم، باپ کو دیکھ رہے تھے اور علی اصغر مسکرا رہے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ شہزادے کیوں مسکرائے؟ تو شاید جواب دے کہ اس لیے مسکرایا کہ میں نے بابا کی محنت کو کامل کر دیا، اور یا اس لیے کہ میری دادی فاطمہ زہرا آ گئی تھی اور مجھے گود میں لینے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے تھے، اس لیے میں مسکرا دیا۔ بس عزاداران حسین ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں آخر میں، جو میں نے دیکھا ایک تاریخ میں اور اب تک میری نظر سے نہیں گزرا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو میں نے خواب میں خود امام حسین کو دیکھا تھا یہ شعر پڑھتے ہوئے کہ لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَا